بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل صراط مستقیم۔ کسی خاص فرد یا واقعے پر نازل ہونے والے قرآنی آیات میں سے آج ہم دیکھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187۔ آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: تمہارے لیے روزوں کی راتوں کو تمہاری ازواج کے ساتھ تعلق قائم کرنا حلال کر دیا گیا ہے۔ وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جان لیا ہے کہ یقیناً تم اپنے آپ کے ساتھ خیانت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر کے تم سے درگزر فرما لیا ہے۔ اب تم ان سے مباشرت کر سکتے ہو۔ تم رات بھر کھا پی سکتے ہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے۔ پھر رات تک روزہ پورا کرو اور عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جب تم مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، تم ان کے قریب بھی نہ بھٹکو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔ مفسرین کے مطابق یہ آیت حضرت قیس بن سرمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ حضرت قیس بن سرمہ انصاری کون تھے؟ پہلے ان کا تعارف بیان کر دوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام سرمہ بن مالک تھا۔ ابو قیس کنیت تھی۔ قبیلے کے لحاظ سے بنو عدی سے تعلق تھا۔ سمجھداری، معاملہ فہمی اور دانشمندی کی اعلیٰ مثال تھے۔ حق کی تلاش میں تھے، حق اور باطل، ہدایت اور گمراہی کے فرق کو پہچانتے تھے۔ ان کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی، وہیں پر پرورش پائی۔ آپ ہر وقت دنیا کے اسباب کو دیکھتے اور سوچتے تھے کہ زمین و آسمان کو بنانے والا کون ہے؟ سورج، چاند اور ستارے کس نے بنائے ہیں؟ ابو قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع دن سے ہی بتوں سے نفرت کرنے والے تھے اور کہا کرتے تھے یہ بت نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ کسی کو نفع نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اگر کوئی ان کے ساتھ زیادتی کر جائے تو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے۔ یہ سوچ کر آپ نے دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لی۔ آخر آپ ابراہیم علیہ السلام کے رب کی بندگی میں مشغول ہو گئے، جس کی وجہ سے لوگ آپ کا مذاق اڑاتے اور دیوانہ کہتے رہتے۔ ان دنوں ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے افراد کا یہی رجحان تھا کہ وہ بتوں سے نفرت کرتے تھے اور اس بات کو سمجھتے تھے کہ بتوں کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ ان میں سے ایک جناب ورقہ بن نوفل بھی تھے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ انہوں نے عیسائیت کو اختیار کر لیا۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو انہی کے پاس لے کر آئی تھیں۔ دوسرے شخص عبداللہ بن حجیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کو بتوں سے نفرت تھی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ تیسرے شخص حضرت زید بن عمرو تھے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا اور مشہور صحابی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کے والد گرامی ہیں۔ یہ بتوں سے نفرت کرتے تھے اور ان کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور کا گوشت بھی نہ کھاتے تھے۔ ان کے متعلق مشہور تھا کہ یہ غلاف کعبہ کو پکڑ کر رویا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے: اے اللہ، میں تجھے ایک مانتا ہوں، تو واحد لا شریک ہے، مگر مجھے عبادت کا طریقہ نہیں آتا، تو مجھے عبادت کا طریقہ بتا دے۔ ان کا وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے کا ہے۔ آخر تک ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم رہے۔ اس آیت کی وجہ نزول کچھ اس طرح سے ہے۔ آیت کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کی راتوں میں مباشرت کو حلال اور جائز قرار دے دیا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ کام ایک سے زیادہ حضرات کے ساتھ ہو گیا تھا، جن میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے عمر، تجھ سے ایسی امید نہ تھی۔ ان کے علاوہ بھی کئی ایک ایسی شکایات دربار نبوت میں پیش ہوئیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی قصور زرزد ہو گیا تھا، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت والی آیت نازل فرمائی۔ اس آیت کے نزول سے قبل یہ طریقہ تھا کہ روزے کے مہینے میں مسلمان افطاری کے وقت روزہ افطاری اور سحری ایک ساتھ ہی کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص مغرب کے وقت کچھ نہ کھا سکتا تو اس کے لیے اگلے دن مغرب سے پہلے تک کھانا پینا بالکل ممنوع تھا۔ اسی طرح روزہ کا دورانیہ ایک دن کی بجائے 2 دن ہو جایا کرتا اور راتوں میں میاں بیوی کے باہم تعلقات پر بھی پابندی تھی۔ واقعہ اس کا کچھ اس طرح سے ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب روزہ ہوتا اور ان میں سے جو افطاری کے وقت سویا رہ جاتا تو اگلے دن کا روزہ شروع ہو جاتا۔ اب وہ اٹھ کر کھا سکتا تھا، نہ پی سکتا اور نہ ہی سحری کر سکتا تھا، حتیٰ کہ اگلے دن کی افطاری کرتا۔ حضرت قیس بن سرمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح روزہ سے تھے۔ افطار کے وقت گھر تشریف لائے، اہلیہ سے کھانا طلب کیا۔ بیوی نے کہا: گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، میں باہر جا کر کھانے کا کچھ بندوبست کرتی ہوں۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام دن کام کاج میں مصروف رہنے کی وجہ سے تھکے ہوئے تھے۔
कुछ वक्त आराम की गर्ज से लेटे तो इस दौरान इनको नींद ने आ लिया। जब इनकी बीवी वापस आई तो अपने खावंद को सोता हुआ पाकर कफे अफसोस मलने लगी कि अभी पहला रोजा अफ्तार नहीं कर सके थे कि दूसरे दिन का रोजा भी शुरू हो गया। अगले दिन दोपहर के वक्त भूख की शिद्दत से नडाल होकर गिर गए और गिरते ही बेहोश हो गए। इस वाकया की इत्तला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचने पर अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा का नुज़ूल फरमा दिया, खाओ और पियो हत्ता के सुबह की सफेद धारी काली धारी से वाजिया रोशन हो जाए। दूसरा वाकया इस तरह से बयान किया जाता है, अबू कैस बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रोजा रखा हुआ था। दिन भर की मेहनत और मुशक्कत के बाद शाम को घर आए। घर में खाना तैयार ना था। बीवी ने कहा, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। इसी दौरान इनको नींद ने आ लिया और नींद के साथ ही अगला रोजा शुरू हो गया। दूसरे दिन भूख ने सताया तो बेहोश हो गए। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत करीमा नाजिल फरमाई जिसमें मुसलमानों के लिए रोजे का दौरानिया कम कर दिया गया और रमजान में अपनी बीवियों से मुबाशरत की इजाजत दे दी गई। दीन की बात सुनकर आगे पहुंचाना सदका जारिया है। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।